الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وخلفاء الراشدين المهديين ومن تبعهم بإحسان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. یہ فرمائے گا کہ انما توعدون لواقع، قیامت سے متعلق اور کائنات کے نظام فلکیات اور نظم و نظام کائنات کی شکست و ریخت اور ان کے زوال کی جو وعدے وعید آتے رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی طرف سے جو باتیں آپ لوگوں کو بتا دی ہیں، یہ تو شدنی ہیں، انہیں ہونا ہے. پھر جب یہ ہوں گے، ان حالات کے آمد میں، ان حوادث کے آمد کے موقع پر کیا ہوگا، جس کے لیے ہمیں خوف محسوس ہونا چاہیے. پہلی بات، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، ان جگمگاتے ستارے، جہان کو زینت اور فرحت دینے والے ستارے سب بکھر جائیں، بے نور ہو جائیں گے. پہلے بھی ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور وہ دن آئے گا کہ آسمان پٹ جائے گا، اور پٹنے کے بعد یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا، اور جو ستارے خلا میں موجود ہیں آسمان اور زمین کے بیچ، کسی نہ کسی حد تک ان کا جو آسمان کے ساتھ اگر کوئی نسبت یا تعلق ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ دو. وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑیاں اکھڑ جائیں اپنی جگہوں سے. کیونکہ تو قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو میخ بنا کر زمین پر ٹھونکا ہے، کیل بنا کر زمین پر ٹھونکا ہے. یہ اکھاڑ دیے جائیں. جس طرح انسان کے جبڑے میں، جبڑے خود ہڈی ہے اور اس میں پیوست دانت بھی ہڈی ہے، لیکن دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ کتنی سلیقے کے ساتھ ایک قدرت نے ان کو اپنی اپنی جگہ فٹ کی ہے، ایک مناسب مقدار کے مطابق. ان کی تعداد معلوم، اور ان کی ڈیزائن معلوم، اور ان کی سب کچھ. اللہ رب العزت کی ذات کی صنعت ہے. تو اسی طرح آسمان پٹ جائے گا اور پہاڑیاں اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گی. اور پہاڑیوں کو جب اپنی جگہ سے اکھاڑ کر پھینک دیا جائے گا تو ان کی جو حجم ہے، ان کی جو جرم ہے اور وجود ہے، وہ بکھر جائے گا، اور وہ ریزہ ہوں گے، گرد و غبار ہوں گے، اور فضا میں بکھر جائیں. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور اس دن میں انبیاء علیہم السلام کے لیے وقت مقرر کیا جائے گا. ہر ایک رسول کے لیے
ہر ایک نبی کے لیے ایک موقع مقرر کیا جائے گا کہ وہ نبی اور رسول اللہ رب العزت کے بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اپنی امت کے سامنے کھڑے ہو کر ان کی ایمان یا کفر کی گواہی دے، اہل ایمان کی ایمان پر اور اہل کفر کی کفر۔ اور انبیاء علیہ السلام بھی اس وقت کی ہول اور پریشانیوں سے مسترک ہیں۔ لأی یوم اجلت، اب جب یہ صورتحال درپیش ہے، آ رہا ہے اور یہ سب کچھ ہونے ہیں، تو ان سب کچھ ہونے والی چیزوں کے ہونے کی صورت میں یہ بات بھی سامنے آنی چاہیے لأی یوم اجلت، اس معاملے کے لیے یعنی وقوع قیامت کے لیے اور موجودہ شمسی زندگی کے لیے، موجودہ نظام کائنات کی زوال کے لیے کوئی وقت مقرر ہے تو ہے لأی یوم اجلت، پھر کون سے دن کے لیے انہیں مہلت دیا گیا ہے؟ فرمایا لیوم الفصل، ان کو موقع دیا گیا ہے قیامت کے دن کے لیے۔ فصل یعنی وہ دن جو اچھی اور بری چیزوں کو الگ کر دیتا ہے۔ بہت ساری چیزوں میں دنیا میں اگر دیکھا جائے تو اچھی اور بری چیزیں ایک ہی کارٹون میں ہیں، ایک ہی کوکا میں ہیں، ایک ہی صندوق میں ہیں، لیکن فرمایا وہاں ان میں فرق اور فاصلہ پیدا کیا جائے گا۔ لیوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ جانتے ہیں کہ فصل اور فیصلہ کا وہ دن کیا ہے اور کیسا ہے؟ تو اگلی آیتوں میں یہ باتیں زیر بحث آئیں گی کہ یوم الفصل کیا ہے، اور پھر ان کے ساتھ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے فیصلے کے دن ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ بقیہ آیتوں کا محور یہی باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور جو کچھ کہا اور سنا گیا اللہ رب العزت ان سب کو ہماری دنیا و آخرت کی خیر کے اسباب بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔